بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد. آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، اور خاص طور پر یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جو اس وبا کی زد میں آ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو اس سے لڑ رہے ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اکثر ہم بلکہ اگر اپنے آپ کو تھوڑا قریب سے سمجھیں، ہم نے اپنے آپ کو نہ سمجھا نہ جانا تو ہم بھی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں نا، اور اس لڑائی میں کمزوری کہاں آتی ہے. یہ میں اس دن کہیں بیٹھی تھی تو یہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا میں ضرور اس پہ ڈسکس کروں گی، تاکہ جو میرے بڑے آئیں گے جو ماشاء اللہ سے ہماری یہ رہنمائی فرماتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو اس بارے میں سمجھا سکیں کہ یہ جو اللہ پر توکل ہے نا ہمارا، یہ کمزور ہو گیا ہے، یا یہ کہیں نہ کہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. پتہ نہیں یہ جملہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اتنی ہم یقین کرتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ رب کی طرف سے، جو ہوگا وہ رب ہی کرے گا، جو ہونا ہے اس پر ہمیں صبر شکر کرنا ہے، اللہ کی تقسیم پر ہمیں راضی رہنا ہے. جب ہم باتیں کرنے پر آتے ہیں تو ہم وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ بس میرے لفظ دوسرے کو انسپائر کر دیں. لیکن جب معاملہ پریکٹیکلی میری زندگی پر یا آپ کی زندگی پر آتا ہے، وہاں پر ہم کتنی بار جو ہے وہ کتنے جھگڑے کرتے ہیں، کتنی چیزوں کو ہم اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر میں ابھی یہ جو کووڈ کی سچویشن ہے اس میں بات کروں، یقین کریں پچھلے سال تو بہت سارے لوگوں نے سروائیو کر لیا، لیکن ابھی 2021 شروع ہوا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے. خوشی میں تو انسان شاید بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، لیکن اصل اس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ مشکل میں ہے اور وہ اللہ پر توکل کرے اور وہ یقین کرے جس نے وہ وقت دکھایا تھا انشاءاللہ یہ وقت بھی گزرے گا اور وہ وقت لوٹے گا. تو میں آج ضرور چاہوں گی کہ اگر کہیں نہ کہیں اس طرح کے معاملات ہماری زندگی میں ہیں تو ہم اس کو ایک بار ریکال کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب اچھے دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے، صحت سے، بہترین صحت مند اعضاء سے نوازا، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے ایک بہت محترم شخصیت جو ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، علامہ شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی آپ نے خوبصورت آواز سنی، اسکرین اوپن ہوئی، ہم سنی آپ نے ایک بہت محترم شخص ہے جنہیں آپ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں بھی دیکھتے رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عمار بابر صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی اٹھا پاکستان میں. جی علامہ صاحب یہ بتائیے کہ مشکل میں کہتے ہیں انسان کا امتحان ہوتا ہے، اور ایک اگر ہم مسلمان کی بات کریں تو اس کو تو خوشی ہو غم ہو اللہ پر اس کا یقین تو مضبوط ہونا چاہیے، کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں اور اللہ پہ توکل کریں. صحیح. حضور نے فرمایا نہیں، پہلے اونٹ کو باندھ لو پھر اللہ پہ توکل کرو. ٹھیک ہے. یعنی اسباب پورے کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. میرا دوسرے ممالک میں بھی جانا ہوتا ہے تو غیر مسلم ممالک میں جب جاتے ہیں ہم تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ٹریفک ہمارے کراچی سے زیادہ جام ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی ہارن نہیں بجتا، کوئی گردن نکال کے لعنتیں نہیں دے رہا ہوتا، گالیاں نہیں دے رہا ہوتا، نہ موٹر سائیکل والے بیچ میں اتنی کھلی کیونکہ ہر گاڑی اپنی لین میں چل رہی ہوتی، اتنا گیپ ہوتا ہے، لیکن موٹر سائیکل والا مجال ہے جو وہاں پر گھس جائے وہ اپنی لین میں چلے گا، وہ اپنی لین میں چلے گا. احترام انسانیت، ادب، رسپیکٹ،
ہیومینیٹیرین رائٹس، ہیومینٹی رائٹس جو ہم کہتے ہیں زبان کی نوک تک، لیکن یہ سب پریکٹس کہاں دیکھتے ہیں؟ غیر مسلموں میں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھتے کیا ہے، کیونکہ ایمان کی دولت نہیں ہے بدقسمتی سے ان کے پاس، لیکن انسانیت کے سارے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اور ہم یہی دن تھے 2019 کے، اور 20 میں تو چونکہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، ہم نے 2018 سے پلانٹیشن شروع کی تھی، 17 سے بلکہ، تو وہ پلانٹیشن کر کے جب انہی دنوں میں بقرعید کے قریب کے دن آئے، تو وہ جب ہمارے 1-1.5 سال میں پودے 8-8 فٹ کے ہو گئے نا، درخت بن رہے تھے، تو پتہ چلا جی ہمارا ہی ڈپارٹمنٹ، گارڈننگ کا ڈپارٹمنٹ، پارکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ادھر سے ایک آرڈر آیا جی یہ سارے درخت ریگل چوک میں میں نے لگائے تھے اپنے، جی اس کو کاٹ دو، وہ آئے، وہ درمیان میں سارے درخت کاٹ کے چلے گئے۔ وجہ یہ جی وہ بارشیں تیز ہونے والی ہیں، مانسون کی پریڈکشن ہے، اور یہ گر جائیں گے، تو یہ جبکہ وہ الگ محفوظ مقام پر لگے ہوئے تھے۔ سینس نہیں ہے بدقسمتی سے ہمارے پاس۔ تو جو ہم مسلمان کہلانے والے سو کالڈ فور گرانٹیڈ، جی جنت ہمارے باپ کی ہے، معذرت کے ساتھ میرے الفاظ ذرا سخت ہو جائیں گے، معذرت، مطلب رسول اللہ علیہ وسلم بالکل جنت کے مالک ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، لیکن اسی رسول اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، پاکیزگی طہارت نصف ایمان ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ ہم گندے ترین جنتی، وہ صاف ترین جہنمی، سوال تو اٹھتا ہے نا، ہاں لیکن سوال تو بنتا ہے، لیکن بات وہی آ جاتی صرف ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کرے کتنا ہی مسلمان ان پریکٹسنگ مسلم ہو، لیکن اگر وہ ایمان سلامت قبر میں لے جاتا ہے، اگر وہ ایمان سلامت، میرے الفاظ سنیے گا، اگر وہ ایمان سلامت قبر میں لے جاتا ہے تو پھر بے شک امید کی جا سکتی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، آپ یہ ڈیفینیٹلی یہ کسی بھی انسان کے لیے اس کے سر کا تاج، اس کے لیے فخر ہے کہ وہ نبی کا امتی ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور جہاں پر آپ نے ویسٹرن ورلڈ اور یہاں کی کمپیریزن کی بات کی، تو ایک چیز اور بھی جو ہمیں دین نے جو ہمیں تہذیب دی، جو ہمیں اخلاق سکھایا، جو بڑے چھوٹے کا ادب سکھایا، اور ہمارا جو کلچر ہے، تہذیب ہے، ہم سب ان چیزوں میں بہت رچ ہیں۔ ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، ان کو نہیں پتا بڑے چھوٹے کا احترام کیا ہے، مہمان آئے گا تو آپ نے کیا مہمان نوازی کرنی ہے، عورت کو عزت کیا دینی ہے، بیٹی کیا ہے۔ وہاں صرف ایک چیز ہے جس نے ان کو ہیومینیٹیرینز اور ہر چیز جو ہے اس پہ انہوں نے ان کو لا کر بالکل اسٹریٹ کھڑا کر دیا، وہ ہے قانون۔ وہاں سب کو یہ پتا ہے کہ اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے تو جی بلاوا آ جائے گا، پکڑ ہوگی۔ میں نے سگنل توڑ دیا، میں نے کھڑکی سے باہر نکال کے کسی کو ابیوز کیا تو جی میں پکڑا جاؤں گا، مجھے جرمانہ ہوگا۔ صرف قانون اگر پکا کر دیا جائے نا، قانون، نوکریاں بھی نہ دیں، لوگوں کو کچھ نہ دیں، روزگار نہ دیں، صرف قانون کی پاسداری کروا لیں، یہ ملک سب سے بہتر ہے۔ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، کیوں مولانا صاحب کوئی صحیح، یہ بالکل درست بات ہے کہ صرف قانون کی ضرورت ہے ہمیں۔ میں رمضان سے تھوڑے دن 2 دن پہلے ہی واپس آیا تھا ٹرکی سے، پورا مہینہ رہ کر کے وہاں پر، چونکہ ٹرکی ویسٹ میں ہی ہے، تقریباً یورپ میں ہے، وہاں پر قانون کا امپلیمنٹیشن دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یار، حالانکہ وہ اسلامی ملک نہیں، ان کے قانون میں، آئین میں وہ اسلامی کنٹری نہیں ہے، سیکولر کنٹری ہے، لیکن بہرحال وہ اسلامک تھی، ابھی دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے وہاں پر، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بعد میں کبھی بات کریں گے۔ لیکن جو قوانین کی اور قانون کی پاسداری ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ یار یہ سگنل، کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، آپ کے گھر پہ چالان آ جائے گا کہ بھائی آپ کو اتنے لیرا جو ہے نا یہ آپ نے چالان بھرنا ہے۔ اچھا، اب وہاں جب چاہے وہ خوف قانون کا ہو، لیکن وہ لوگ کسی نہ کسی طرح انسانی حقوق کی، خوف انسان کو پریکٹس کروا دیتے ہیں، پریکٹس جیسے اللہ نے بھی تو کہا ہے، اللہ سے ڈرو نا۔ ہاں بے شک، اور رمضان میں بھی تو ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں نا، پریکٹس ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، تو ہماری پریکٹس 30 دن کیسی رہتی ہے۔ تو یہ خوف ہر وقت، ہر لمحے ہمارے دل میں رہنا چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو میں آپ کی کالز بھی شامل کروں گی، اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو قرآن و احادیث کی روشنی میں جو آپ کے مسائل ہیں ان کا حل وظائف کے ذریعے علامہ صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، جی اٹھا پاکستان۔ جی ناظرین،
ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. علامہ شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید عمار بابر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ کی کالز کا سلسلہ جو ہے وہ بھی اب ہم شروع کریں گے. نمبر اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا, ایک ویسے تو آپ لوگ اسکرین پر بہت زیادہ ڈرامہ دیکھتے ہوں گے, لیکن ایک ڈرامہ پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے جو ہمیں اسمبلی میں دیکھنے کو ملا. بہت دکھ ہوا, بڑی تکلیف ہوئی. بجٹ پاس کرنے کے لیے جو بھی ڈرامے کیے جا رہے ہیں اور جو ایک طوفانی بدتمیزی برپا تھا, شاید یہ اسمبلی کی تاریخ میں جو ہے وہ کہہ بھی دیا گیا کہ سیاہ ترین دن جو ہے وہ منایا گیا جب بجٹ کا اجلاس ہوا اور یہ ساری چیزیں. اچھا, مجھے یاد, میں علامہ صاحب بیٹھے ہیں, علامہ صاحب سے بہت سارے موضوعات پہ بات ہوتی ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران مسلط کیے جائیں گے, ایسا ہے کچھ؟ تو آپ کیا کریں, عوام مل کر جو ہے وہ اپنے لیے دعا کرے کہ ہم بہتر ہو جائیں تاکہ ہم پہ بہتر لوگ آئیں, یا ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ عقل شعور دے, کچھ شرم آئے ان لوگوں کو؟ اتنے عوامی نمائندے وہاں بیٹھے ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ایک دن اسمبلی کا بجٹ لاکھوں کروڑوں میں, اور ان کے حرکتیں چیک کریں آپ ذرا کہ کیا کریں گے. ثنا, بات یہ ہے کہ سارا قصور تو ہے عوام کا, سچی جو بات ہے. اب جو کچھ ہوا الامان والحفیظ, مجھے تو لگتا ہے کہ ان سب ممبران اسمبلی کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. اچھا, ان کے نکاح فاسد ہو چکے ہیں, ان کو دوبارہ اپنے نکاح کرنے پڑیں گے, تجدید نکاح کرنا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی, رسول کا درود اور اللہ کی کلام کی آیتوں کو پھینکا ہے. یہ اگر کوئی غیر مسلم کر رہا ہوتا ہے اس وقت بلیک سیمی کا آپ نے لگا نہیں دیا ہوتا. آپ نے جو باتیں بولی ہیں نا وہ آپ دوبارہ بولیں کہ ان کو کیا کیا کرنا پڑے گا. یہ سارے ممبران اسمبلی, قومی اسمبلی کے اسپیکر, یہ سارے ممبران اسمبلی جو جس کمیٹی کیبنٹ کا ممبر ہے, جس نے یہ اٹھا کے کتابیں پھینکی ہیں جس پر اللہ اس کے رسول کا کلام, غصہ اور رونا آ رہا ہے اس وقت, یہ سارے کے سارے, اگر آپ لے مفتیان کرام کو بٹھائیں, بولیں لگائیں ان کے اوپر فتویٰ, اور اللہ کی قسم اللہ وحدہ لا شریک کو جان دینی ہے, لگائیں ان کے اوپر فتویٰ, کیا یہ سب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے؟ کیا ان کے سب کے نکاح نہیں ٹوٹ گئے؟ کیا ان کے سب کے حلف نہیں ٹوٹ گئے, ختم ہو گئے؟ آج یہ کسی غیر مسلم نے کیا ہوتا, آپ اس پر تماشا کر رہے ہوتے, روڈوں کے اوپر اس وقت ریلیاں نکل رہی ہوتی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو, کوئی بات. کہاں ہے میں چیف جسٹس صاحب, موظف صاحب کہاں, جو اس کو سو موٹو نوٹسز لیتے ہیں اور بلڈنگیں اور یہ سب کچھ گرا دیتے ہیں, بازاریں بند کرا دیتے ہیں, وہ دکانیں توڑوا دیتے ہیں, کیوں نہیں پکڑواتے ان سب کو؟ انہوں نے کچھ لوگوں کو اسمبلی میں آنے سے منع کر دیا تھا نا, ایسا انہوں نے کیا نا. اللہ کا عذاب ہم پر ٹکڑوں میں نہیں آئے گا تو کیا ہوگا بی بی؟ ڈرا رہے ہیں کل سے جی بادل کراچی کے گرد جمع ہو رہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. شکر کرو کہ شعیب علیہ السلام کی طرح ہمارے اوپر نہیں ہوا, گرمی تو آئی ہم پر, ان پر بھی 7 دن گرمی آئی تھی, گرم لوئیں چلی تھی, حرامائیں چلی تھی, وہ لوگ اپنے غاروں میں جاتے تھے, چہ خانوں میں جاتے تھے, سکون نہیں ملتا تھا, درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے, سکون نہیں ملتا تھا, جیسے ہمیں نہیں مل رہا تھا. علامہ صاحب ہل اسٹارم آ رہے, پتھر برس رہے ہیں شاہ آباد اور ادھر ادھر, آپ نے دیکھا ہے. خیر میں ایک بڑی جرنل سی بات کری ہوں, لیکن میرے لیے بڑی عجیب سی چیز تھی, ایکسپیرینس تھا کہ آسمان سے یہ جو برف کے پتھر ہیں یہ جو گر رہے تھے, اور اس وقت جو مری میں ہوا اولے, جس کو شیشے ٹوٹ گئے, گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں, اس طرح کا جو ہے ابھی بھی نہیں ہماری آنکھ کھلے گی, میں بتا رہا ہوں. لیکن ہم, یہ تو گلوبل چینج ہے نا, ہاں تو گلوبلائزیشن گلوبل کر کے اس کے کوئی نہ کوئی ایفیکٹس یا ریزنز بنا کے ہم, ہاں جی یہ تو نارمل ہے, ہوتا ہے. رائٹ, تو اللہ سے نہیں ڈرنا, معاذ اللہ سے نہیں ڈرنا, ہم نے یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے. ہم یار, ہمارا صدر ممنون حسین جو تھا سابق صدر, وہ یہ کہتا تھا کہ جی چلو جی نکالو علماء کرام بیٹھو جی, سود کے اوپر کوئی ریزننگ نکالو, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو کسی جج نے نہیں پکڑا کہ یار تو کیسی بات کر رہا, قرآن سے جو چیز نص سے ثابت ہے اس کے اوپر تو کہہ رہے اس کی جائز ہونے کی صورت نکالو, اس کو پکڑ کے ہینگ کرتے. اچھا جی, تو یہ اس طرح کی جو بھی ہمارے ارد گرد کے معاملات ہیں اور ساری قصور ہمارا ہے, اس پہ مجھے پورا کرنے دیجیے. قصور علماء کا ہے, سارے علماء کا ہے, چاہے وہ محقق علماء ہو, محتاط علماء ہو, اہل حق علماء ہو, علماء سو جو بھی ہوں, ان کا قصور ہے. انہوں نے کیوں نہیں پکڑ کی؟ امام احمد بن حنبل کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے, ان کو تو جیل میں ڈال دیا گیا تھا, ان کے اوپر تو کوڑے برسا دیے گئے تھے, انہوں نے تو نہیں مانا تھا قرآن کو مخلوق.
سمجھے نا. تو یہ جب ایسے ہمارے بیٹھے ہوں گے, میرے جیسے ڈھکوسلے لوگ بیٹھے ہوں گے, تو پھر یہ تو ہوگا. آج میں بات کر رہا ہوں, مجھے پتا آپ کو بھی پیچھے جا رہا ہوں, چپ کراؤ چپ کراؤ. نہیں, میں آپ سچ کہہ رہی ہوں, سر مر جانے کا مقام ہے, خدا کی قسم یہ زمین پھٹ جائے مر جائے. ابھی تک ایسی کوئی آواز نہیں. بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, مجھے ابھی تک ایسی کوئی بات آواز نہیں. جج صاحب, اگر آپ نے, چیف جسٹس صاحب, اگر آپ نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا, آپ کا بھی ایمان خطرے میں ہے, آپ کو بھی کوسچن کیا. اچھا, یہ سارے معاملات بیکاز انسان جو ہے, یا آپ جب ایک ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک شہری ہونے کے ناطے آپ کے جہاں فرض ہیں, آپ مطلب ووٹنگ کرتے ہیں, آپ وہ ٹیکس پے کرتے ہیں, یہ آپ کے فرائض میں شامل ہیں, آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے. لیکن فرض جب آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے کچھ حقوق بھی اس حوالے سے ہوتے ہیں. عمار بابر بھائی, آپ نے بھی دیکھا وہ اسمبلی کا منظر, کیا پہلی سوچ کیا آتی ہے, کیا جملہ آپ کے دل میں کیا تھاٹ آئی؟ پھر مجھے بریک بھی لینا ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں یہ رول ماڈل ہوتے ہیں, پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. بچہ مائک آپ لے لیجیے, آپ نے مائک میں بولیے. بچے ہیں, چھوٹے ہیں, جو بھی ہیں, تو جو انہوں نے حرکت کی ہے, جو جس طریقے سے وہاں پہ کتابوں کو ایک دوسرے کے اوپر مارا جا رہا تھا, تو کیا یہ تعلیم کے لیے بات کریں گے, کیا یہ اپنے لوگوں کی اصلاح کریں گے؟ پہلے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں. بالکل, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ادب, احترام, بردباری اور ایتھکس کیا ہے, ڈیکورم کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ. اور دوسری چیز یہ کہ اب یہ ہو رہا ہے اس نے زیادہ کیا, میں نے کم کیا, میں نے یہ کیا, مطلب کوئی اس چیز کو بھی ایڈمٹ یا ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو بھی چیز ہوئی وہ کس حد تک جو ہے وہ بری تھی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. علامہ شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید عمار بابر بھائی بھی ہیں, انشاءاللہ بھی عمار بھائی سے کلام کی درخواست بھی کریں گے. اچھا علامہ صاحب, بہت سارے حوالوں سے ہم نے بات کی, کیونکہ آپ موجود ہیں یہاں پر, تو میں چاہوں گی کہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب چیزیں, ایک طرف ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں, کاروبار کی بات کرتے ہیں, یہ جو ایک بے یقینی سی کیفیت ہے, یا جو ایک اضطراب کی جو کنڈیشن میں اس وقت لوگ مبتلا ہیں, میں چاہوں گی کہ کوئی ایک ایسی دعا, کوئی ایک ایسا وظیفہ آپ سب کو بتائیں جس میں قلبی سکون بھی ملے انسان کو, اور اس کے بعد وہ جو چاہتا ہے, ایک تو ہے نا, ایک ہم مانگتے ہیں کثرت, ہم برکت مانگیں, ایسی دعا ہو کہ جو بھی ہمیں ملے ہم اس پہ صبر شکر کر سکیں. کبھی کبھی انسان کثرت میں بھی خوش نہیں ہوتا کیونکہ برکت نہیں ہوتی, تو برکت مانگنی چاہیے. تو کوئی ایسی دعا عطا کیجئے کہ جس سے سکون بھی آئے اور ہم جو ہے وہ اپنی دنیا کو بھی اچھا کر سکیں. دیکھیں, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے جی میری کھیتیوں میں اجڑی ہوئی ہے, آباد نہیں ہے. فرمایا پڑھ استغفر اللہ, چلا گیا. ایک آیا جی میرے پاس اولاد نہیں ہے, فرمایا پڑھ استغفر اللہ, چلا گیا. ایک آیا جی صحت نہیں ہے, فرمایا پڑھ استغفر اللہ, چلا گیا. ایک آیا جی دل قلب پریشان ہے, گناہوں کی طرف مائل ہے, کس طرح نیکیوں کی طرف آؤں, فرمایا پڑھ استغفر اللہ, چلا گیا. شاگردوں نے کہا حضرت 4 مریض آئے, سب کو ایک ہی دوا. فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تم جب اللہ کو استغفار کے ذریعے یاد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتیوں میں بارش برساتا ہے, تمہیں برساتا ہے, تمہیں اولاد یعنی بیٹے عطا فرماتا ہے, تمہیں تسکین عطا کرتا ہے, اور تمہیں گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ ہے استغفر اللہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اس کو سب سے بڑا استغفار کہتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ بھی استغفر اللہ. استغفر اللہ ہے کیا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ میں نے ہمامہ پہنا ہوا ہے, موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو ہم ہیلمٹ پہنتے ہیں جی. لفظ غفرہ کا مطلب ہے جو آپ کو احاطہ کر لے, ٹھیک ہے, شیلڈ کر لے, آپ کو باؤنڈ کر لے, اپنی سرکل میں لے لے. رائٹ. غفر اللہ, میں آیا غفرہ اللہ کی, میں آیا شیلڈ میں اللہ کی, میں آیا حفاظت میں اللہ کی, دائرے میں اللہ کی, ہاں اللہ کی پناہ میں آیا, میں اللہ کی پناہ میں آیا.
سبحان جب آپ اللہ کی پناہ میں آئیں گے رحمت ملے گی، برکت ملے گی، مغفرت ملے گی، صحت ملے گی، اولاد ملے گی، سب کچھ ملے گا، کیونکہ فاعل حقیقی تو اللہ ہے، بے شک، ہم نے کسی اور کو سمجھ لیا۔ رائٹ۔ ایک کالر بھی علامہ صاحب شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سنا، کیسی ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں۔ میں ٹھیک ہوں یایا، آپ کیسے ہیں؟ جمعہ مبارک۔ جمعہ آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو دونوں معزز مہمان کو سلام ہو۔ اور شہریار بھائی کی باتیں میں سن رہا تھا، اور یقیناً جو ان کے اندر کا جو کیفیت تھی وہ ہماری بھی یقین کریں یہی کیفیت ہے۔ مجھے یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے ہم مطلب ہمارا بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور شاید ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں۔ میرا کیونکہ ظاہر ہے آپ خود اتنی اس موضوع پہ کافی کی ہیں، اب آپ سمجھتی ہیں، مذہب پہ بات کرتی ہیں۔ شہریار بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یقیناً وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مستی میں جب آدمی گم ہو جاتا ہے نا، پھر ہم اللہ کے عذاب سے منتظر ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں۔ آپ یہ لڑ رہے ہیں ہمارے سامنے، یہ سب رات کو ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں، اور ان کے سارے روابط ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو آج کیفیت ہے نا کسی ظلم کے خلاف، جیسے انہوں نے کہا کہیں بہت سارے علماء بہت سے لوگ اتنا اجتماع ہوتے ہیں، لیکن کسی ظلم کے خلاف کو آواز اٹھانے کی تیار نہیں۔ ایون اجتماعی، میں اپنے محلے کی اگر بات کرتا ہوں سنا، تو یہاں میں کئی دفعہ واردات میں کئی دفعہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں کسی بھی مسئلے پہ، لیکن لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں اور کسی کے ساتھ اچھے کام کے لیے نکلنے کے تیار ہی نہیں ہوتے، کہ انہیں ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے نے ایک چیز کو اڈاپٹ کر لیا، یعنی ہمیں کچرے میں رہنے کی عادت ہوگی نا، ہم کچرے کو اڈاپٹ کر لیا، جب ہمیں کچرا برا نہیں لگ رہا تو ظاہری بات ہے ہماری کیفیت، ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ یا وقت کم ہے، ہاں سوال کر لیں۔ میرا سوال یہ ہے شہریار بھائی سے کہ میں ایز اے انڈیویجول جب میں کرتا ہوں جلتا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیے، میرا کیا کردار ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انفرادی طور پر برا بول سکتا ہوں، میں آواز اٹھا سکتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اجتماعی طور پر سامنے آنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا 1 اور 1 11 والی طاقت ہے، اس وقت کوئی میرا ساتھ ہی نہیں دے رہا، اب میں کیا کروں؟ بڑی پلاننگ کے ساتھ روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اتنا مشکل کر دیا۔ سن لیں میں کیا بڑی پلاننگ کے ساتھ روٹی کے آپ لالے کو پڑے روٹی کے لالے ڈال دیے گئے، ٹھیک ہے، اتنی مشکل سے آپ روٹی حاصل کرتے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ آپ آگے جو ہے نا ہمارے معاشرے کے معاملات کو سیدھا کریں۔ مجھے کوئی اس وقت بلائے، چلے جی شہر بھائی آج ہم نے روڈ پہ دھرنا دینا ہے کیونکہ ہم نے یہ بات منوانی ہے، میں کہا جا پاگل دے بچے، اپنے کار پہ میں اپنی روٹی کرا کے چلنا لا جاؤں، کرایہ کرنا میرا کرایہ دینا ہے، میں نے بچوں کی فیس دینی ہے، گاڑی کا پیٹرول ڈلانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، روٹی مشکل کر دو۔ یہ فرعون کرتا تھا، اچھا یہ پرانا طریقہ ہے حکومت کرنے کا، ڈیوائڈ اینڈ رول اینڈ مشکل، روٹی اتنی تنگ کر کے دو کہ یہ کہیں یار مائی باپ تو ہی میرا انداتا ہے، جو تم بولو گے ہم وہ کریں گے۔ ہم ڈر لگتا ہے باہر آئیں گے کیا ہوگا، پولیس اٹھا کے لے جائے گی 144 میں۔ ابھی آپ نے ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی، پاکستان کے خلاف نعرے لگے، ابھی تک اب مجھے نہیں سمجھ میں آئے گا چیف صاحب کہاں ہیں، ٹھیک ہے سر، بہت ساری اور یہاں اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں حق رسول کی ناموس رسالت کی، ہمیں اٹھا کے بند کر دیا جاتا ہے۔ رائٹ، معاملات الگ الگ طرح سے، لیکن بات یہی ہے کہ زندگی اتنی مشکل ہے کہ اپنے لیے، ہاں اپنے لیے تو کیا انسان اپنی زندگی کو پورا کرے، دوسروں کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم بریک لیتے ہیں، جب انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے بریک سے تو پھر اس حوالے سے بھی اور جو یایا نے سوال کیا اس حوالے سے بھی کچھ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہے گا، جیوٹا پاکستان۔ بہت خوبصورت عمار بھائی نے کلام پیش کیا، کچھ اسکول کی یادیں تازہ ہوئیں، اور کچھ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہیں نئی جگہ پر جاتے تو ہم پوچھتے ہیں قبلہ رخ کون سا ہے نا، تاکہ ہم پھر جائیں نماز بچھائیں اور نماز پڑھ سکیں۔ سوچیں جب قبلہ آپ کے سامنے اور آپ وہاں سجدہ کر رہے ہو، ہے نا، وہ لمحہ کہ جس کو آپ سوچ کر ساری زندگی نماز پڑھتے آئے ہیں، سجدہ کرتے آئے ہیں، قیام کرتے آئے ہیں، وہ اللہ کا گھر آپ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، آپ اسے بوسہ دے سکتے ہیں، آپ غلاف کعبہ کو چھو سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے
عمل کی وجہ سے کہیں, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کہیں, اللہ کے گھر کی رونق ویسے ہی برقرار ہے, بس ہمیں وہاں جانے کی جو ہے وہ آزادی ویسے نہیں مل رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر سے, اللہ تعالیٰ اپنا در کھولے ہم سب کے لیے, اور ہم پھر سے جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف کر سکیں انشاءاللہ بہت جلد. اور جس طرح سے مختلف حوالوں سے آج کے پروگرام میں خصوصی جمعے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ابھی ہمارے بھائی کو آپ نے سنا, علامہ شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ابھی ایک بہت محترم ہماری بہت ہی پیاری شخصیت ہیں, ہمیشہ ہمیں سکھاتی ہیں, سمجھاتی ہیں, بہت پیارا سا چہرہ ہے, اچھی بات کرتی ہیں جو دل پہ اترتی ہے. ہمارے ساتھ سربت عسکری آپا موجود ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا, کل نا میں ٹیم کے ساتھ بیٹھی تھی تو ہماری ٹیم کی ایک ممبر مجھے ایک ویڈیو کے بارے میں بتا رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا آج علامہ صاحب سنیے گا, پتہ نہیں آپ کی نظروں سے گزری ہے کہ نہیں. اس ویڈیو میں کیا تھا آپا, ایک بہو ہے اور اس کے ساتھ غالباً ان کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے, ایک ینگ سی بچی ہے, اور ایک بوڑھی خاتون ہے جو صوفے پر ہیں, اور وہ جو خاتون ہے وہ جو بوڑھی سی خاتون ہے ان کی بہو ہیں. بہو جو ہے وہ اپنی ساس کو مار رہی ہے اس ویڈیو میں, ٹھیک ہے. یہ ویڈیو میں جب آج صبح اٹھی, کتنی بری عادت ہے, ہم اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں, تو جب میں نے موبائل کھولا تو سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ کر رہی تھی اور سب سے اوپر یہ ویڈیو تھی. کل میں نے اس کی خبر سنی تھی, میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا تھا. آج میری نظروں کے سامنے یہ ویڈیو آیا جس میں وہ ساس جو ہے وہ اپنا دفاع بھی کر رہی ہے, اور جو بہو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے کبھی اس کی ٹانگیں کھینچتی ہے, کبھی اس کو مارتی ہے باقاعدہ. مطلب یہ وہ منظر تھے جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی اور مجھے اتنا دکھ ہوا, اور میں یہ سوچنے لگی کہ کیا مطلب میں یہ جملے بھی ادا کروں گی اپنے پروگرام میں, مطلب رشتہ کوئی بھی ہے, جیسا بھی رشتہ ہے آپ کا, لیکن ایک احترام تو ہوتا ہے نا ہر چیز کا. کسی بھی بات پہ اختلاف ہے, ہر چیز ہے, لیکن یہ کہاں چلے گئے ہیں ہم, یہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں. اور آپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کریں, آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ بیٹی آپ کے ساتھ کیا سیکھ رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا کو جو تماشا بنا دیا گیا ہے. آپ نے کہا کہ کل میں نے وہ نیوز دیکھی اور آج وہ ہائی ٹرینڈ پر تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو جان بوجھ کے ایسے وائرل کیا جاتا ہے کہ خود بخود بچوں کی بھی نظر پڑے, جوان بھی دیکھیں, بہویں بھی دیکھیں, ساسیں بھی دیکھیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر مکافات عمل ایک چیز ہے, آپ آج اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی آپ کی دیکھ رہی ہے, بلکہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہے, آپ نے شامل کیا ہوا اس کو, وہ شامل کیا ہوا ہے. تو کل کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی اولاد سے اس پھل کو نہ توقع کریں؟ یقیناً آپ کو بھی وہ پھل ضرور ملے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیں, رشتوں کا احترام, ساس سسر, میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کیونکہ پبلک سے براہ راست میرا واسطہ رہتا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی ساس آپ سے نہیں بھی بن رہی, آپ کو اس سے اختلافات بھی ہیں, مگر آپ کم از کم یہ تو سوچیں کہ اس نے آپ کے شوہر کو پروان چڑھایا ہے, اس نے آپ کے شوہر کو پال پوس کر آپ کو دیا ہے, تو وہ ایک ماں ہے, اس کا ادب, اس کا احترام اور اس رشتے کا احترام. کیونکہ آیت اللہ خمینی سے وہ طلباء علم کو درس دیا کرتے تھے. ایک روز آیت اللہ خمینی نے اپنے طالب علموں سے کہا کہ میرے 3 باپ ہیں. اب طلباء علم کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسی بات, اتنا بڑے عالم دین نے کیسے کہہ دیا کہ میرے 3 باپ ہیں. کہا کہ میرا پہلا وہ باپ جو مجھے عالم وجود میں لے کر آئے, یعنی میرے والد گرامی. دوسرے میرے وہ باپ جو کہ میرے استاد ہیں, جنہوں نے مجھے قلم پکڑ کے لکھنا سکھایا. میرے تیسرے وہ باپ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی میرے ہاتھ میں دی, تو یعنی میرے سسر محترم. تو اگر رشتے کا احترام واضح کیا, رشتے کا احترام واجب کیا, تو یہاں پر میں حضرت علی کے قول کو پیش کرنا چاہوں گی کہ جس میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کے لیے جب رشتہ دیکھو تو تم ظاہری چیزیں نہ دیکھو, تم دینداری کو دیکھو. اس لیے کہ اگر تمہارا داماد دیندار ہوگا تو وہ اگر تمہاری بیٹی کو ناپسند بھی کرتا ہوگا تو بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. ہم آج دیکھتے ہیں کہ کیونکہ دین سے دوری ہے, اخلاقیات سے دوری ہے, اقدار سے دوری ہے, اس کی وجہ سے ہمیں ایسے حالات نظر آتے ہیں. اچھا, گھر میں نہیں جانتی کہ یا کوئی بھی نہیں جانتا یہ ویڈیو دیکھنے والا شخص کہ ان کی آپس میں کتنے اختلافات تھے, ہر چیز ایک طرف, لیکن اس کے باوجود بھی اس لیول تک آپ کسی سے فزیکل ہوں, کسی کو آپ ہارم پہنچائیں. وہ بزرگ خاتون تھی, دل ہول رہا تھا دیکھ کر. علامہ صاحب, آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہے؟
आपकी मैं वो चला नहीं सकती थी स्क्रीन पर क्योंकि मेरे इखलाकियात इजाज़त नहीं देते कि मैं चलाऊं। आपने देखा तो आप क्या सोच रहे थे उस वीडियो को देखने के बाद? मैं ये सोच रहा था कि हम पर आसमान क्यों नहीं गिर रहा और ज़मीन क्यों नहीं फट रही, कि हम धंस क्यों नहीं रहे। क्योंकि पिछली कौमें जब इस तरह के गुनाह करती थी ना, वो एक एक गुनाह करती थी तो अल्लाह उनकी गिरफ्त फरमाता था। अल्लाह, मुझे बानो आपा का एक कॉल सुनाना है सबके लिए। फरमाती है कि जब तुम किसी से अकीदत रखते हो ना तो उसके करीब मत जाना, अच्छा। तुम्हें मायूसी होगी। तुम किसी से मोहब्बत रखते हो, किसी बड़े को, किसी को बड़ा समझते हो ना, उसके करीब मत जाना, तो तुम्हें मायूसी होगी। प्रैक्टिस है मुझे भी, आपको भी, जी। ठीक है ना। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जब इस तरह वालिदैन का एहतराम, वालिदैन का अदब, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो अल्लाह का फरमान है वो हक़ और सच है। अल्लाह अपने इल्म अज़ली से जानता है कि बंदे बुढ़ापे में चिड़चिड़े हो जाते हैं, चाहे वो बाप हो, माँ हो, ससुर हो, सास हो। ये बुढ़ापे में जो चिड़चिड़ होता है, इसीलिए फरमाया उफ़िल लकुमा फला ताना। तो बुढ़ापे में तुम इनको पाओ ना, वालिदैन को, तो इनको ना तो उफ़ करना, ना ही ऊंची आवाज़ में झड़कना, यानी उफ़ तक करने के लिए तो कुछ मारना, पीटना, घसीटना, गरेबान पकड़ के कपड़े फाड़ देना। वो जो खातून है बुजुर्ग, वो कितना घबरा रही हैं, वो डर रही हैं। अल्लाह, मतलब वो मंजर कितने तकलीफ। हम देखते हैं कि मुतवातिर ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें वालिदैन के साथ बदसलूकी और बेइज्जती की जाती है। अच्छा, और आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज पर आ रहा था कि वो जो बैठा हुआ शख्स है ना, जो वीडियो बना रहा है, वो उसके सामने एक जुल्म हो रहा है, एक यार, तो फिर वो मेरे हिसाब से तो वो पूरा जुल्म के साथ है, ठीक है, क्योंकि उसके सामने एक चीज हो रही है तो ना वो उसको रोक रहा है। वो देख रहा है कि वो एक खातून बेचारी जो बुजुर्ग हैं, चाहे उन्होंने जो भी किया, हम उसके पीछे इससे पहले होने वाली कंडीशन को या सिचुएशन को हम नहीं जानते, लेकिन कुछ तो हमें शर्म करनी चाहिए। और उसके बाद आपने वीडियो वायरल भी कर दिया, लोगों की नज़रों से भी गुजरा। वो अभी जिस तरह अलामा साहब ने कहा था कि ऐसी चीज़ें देखने के बाद तो दिल यही करता है कि ज़मीन फट जाए या ऐसा कुछ हो कि हम इस तरह की चीज़ें और ना देख सकें। एक मैं ब्रेक लेती हूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा लाहौर से, राइट? खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपको जुम्मा मुबारक हो। आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा शो कर रही है माशाल्लाह से आप। थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आपके गेस्ट आए हुए हैं उनसे प्लीज कहें एक कसीदा बुर्दा शरीफ सुना दीजिए। अच्छा ठीक है, हम अमार भाई से रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में जो है वो हम अमार भाई से जब प्रोग्राम के एंड की तरफ जाएंगे तो हम दरख्वास्त करेंगे कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करें। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबत आवा भी हैं। अच्छा, अगर हम ओवरऑल एक बड़े कैनवस पर सोसाइटी की बात करते हैं या सोशल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो अब हमारे यहाँ तो जब बच्चा, बेटी स्पेशली, या हम बात करें या बच्चों की बात करें, पैदा होते हैं तो वहीं से ही हम उसको हर चीज़, तहज़ीब क्या, अपना कल्चर क्या, उसको सिखाना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो शायद हमारे दीन में भी मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे कल्चर पे इतना स्ट्रॉन्ग हैवी, मतलब उनका इम्पैक्ट है कि हम वो सब चीज़ें बताते हैं। उसके बावजूद वही अभी अल्लामा साहब बात कह रहे थे कि सब अच्छे हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो पता चलता है कि बुरा कौन है। फिर ये मिजाज क्यों ऐसे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहा कि जो चीज़ें हमारे दीन में भी मौजूद नहीं है। हमारा दीन दीन फितरत है और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कल्चर में वो चाहे मौजूद हो या ना हो, लेकिन दीन इस्लाम की तालीमात में वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि वालिदैन अगर काफिर भी हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अदब और एहतराम का हुक्म दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुझे सोशल मीडिया के इस किरदार से बड़ा इतराज़ है कि बहुत सारे घर जन्नत नज़ीर होते हैं, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर औलाद वालिदैन की अतात गुजारी करती है, मगर इसके बावजूद उन घरों को हाईलाइट नहीं किया जाता। ये चंद ऐसे वाक़यात होते हैं
बात है। इनको बार बार दिखाया जाता है, इनको लोगों की रीच तक पहुंचाया जाता है ताकि नौजवान नस्ल भी देखे, वालिदैन भी देखें। अब इसकी बिना पर हम देखते हैं कि घरों के अंदर बिगाड़ नज़र आते हैं, इंतशार नज़र आता है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है कि औलाद की तरबियत कहाँ से शुरू हो? क्या पैदा होने के बाद? नहीं, पैदाइश से पहले से औलाद की तरबियत का आगाज़ हो जाता है। अच्छा, पैदाइश के बाद जिन माँ बाप की ज़ेर साया, ज़ेर परवरिश वो परवान चढ़ता है, मगर प्रॉब्लम ये आ गई कि उन वालिदैन की वो बग़ैर तरबियत याफ्ता होते हैं, तो वो आने वाली नस्ल की तरबियत कैसे करें? पहले उनकी इस्लाह होनी चाहिए, उनकी तरबियत होनी चाहिए, उसी के बाद वो नई जनरेशन की तरबियत कर सकेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जब हम दीन के करीब होंगे, हम दीनदारी के करीब होंगे, मैं यहाँ पर रुपये पैसे की बात नहीं करती, मैं यहाँ पर सोशल वैल्यूज़ की बात नहीं करती, मैं यहाँ पर पढ़े लिखे और जाहिल की बात नहीं करती, लेकिन कम अज़ कम दीनदारी तो हो, उनको मालूम तो हो कि ये वालिदैन का अदब और एहतराम है, ये बड़े बहन भाई के हुकूक़ है, ये छोटों के हुकूक़ है, ये घर में आने वाले नौकर चाकर के हुकूक़ है। इस्लाम तो हमें मुसाफिरों के हुकूक़ बताता है, इस्लाम तो हमें हमसायों के हुकूक़ बताता है, इस्लाम तो जो आपके घर के साए में बैठा हुआ है उसके भी हुकूक़ बताता है। कि ऐसे ही मुमकिन है कि आपके वालिदैन आपके घर में मौजूद हो और आप उनके हुकूक के बारे में ना जानते हो? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा ये जो अभी मैं बात करी थी, मैं चाह रही थी कि आपा का भी इस पे जो है वो कमेंट आ जाए। जो अभी बात हुई कि कुछ चीज़ें हमारे कल्चर में इतनी रच बस गई हैं अल्लामा साहब कि वो दीन से, मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ ये जो जहेज़ की रस्म है, ठीक है, ये इसमें इसकी शरई कोई हैसियत नहीं है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई। हक महर शरई है, ठीक है, जहेज़ हम लाखों का ले लेते हैं, लेकिन जब हक महर की बात आती है तो उस पर हम कहते हैं नहीं जी वो कम से कम होना चाहिए, वो शरई होना चाहिए। तो ये भी तो कहो कि शरीयत ये नहीं कहती कि मैं जहेज़ का पाबंद हूँ या मैं जहेज़ लेकर जाऊँगा। तो कितने हम, अल्लाह माफ़ करे, मुनाफिक लोग हैं। यही जुमला बचता है मेरे पास कहने को कि जहाँ पर शरीयत लागू करती है, जहाँ और लड़की से पूछो वहाँ उसको पता ही नहीं है, वहाँ मौलवी साहब बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, ये लोग आपस में तय कर रहे हैं। तो ये क्या है? छेड़ दिया आपने मुझे। नहीं, मैं तो मैं आप बताता हूँ, चूंकि मैं रजिस्टर्ड निकाह ख़्वान भी मैंने, हूँ। आप बताइए, मैं कोई गलत बात कह रही हूँ? 100%। मैं 2 मरतबा मेरे लाइफ में आया, मैं 2 मरतबा निकाह छोड़कर आ गया हूँ। कल्चर और शरीयत को इस आपने बात के ऊपर ही, सिर्फ इसी बात पर, भाई आप क्या, और जी शरीयत मोहम्मदी वो हक में क्या है जी? पहले ज़माने में 32 रुपये आठा नहीं होता था, अब 500 रुपये रख लें, 5000 रुपये रख लें। अच्छा, 5000 रुपया। और जहेज़ कितने का लिया? मैंने भी पूछा, मैंने कहा दूल्हे के बाप से, मैंने कहा यार ये आपने जो हॉल किया कितने लाख रुपए का किया? 2.5 लाख की जो है खाली हॉल। हाँ। 2.5 लाख में खाली हॉल हुआ है। हाँ। कैटरिंग, खाना पीना ये अलग है अभी। सही है। तो फिर आप उस बच्ची का 2.5 लाख रुपए क्यों नहीं रख रहे हक महर? उसको, अच्छा फिर आज तक तो हक महर समझ ही नहीं है लोगों को, हक महर है क्या? कोई कहता है इसकी सोशल सिक्योरिटी है, कोई कहता है इसका वो हक है और ये है। देखें, निकाह जो होता है ना, वो होता है मोहब्बत का सौदा, ठीक है ना। एक बच्ची अपने माँ बाप 18-20 साल 25 साल बाद माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आती है, तुम कभी आओगे अपनी माँ बाप बहन भाई को छोड़कर किसी औरत के पास? नहीं जाते। तो कितना बड़ा दिल एक तो औरत का होता है। नंबर 2, आपको सिर्फ और सिर्फ उन मामलात में ही शरीयत क्यों याद आती है? जैसे सबको 4 निकाह याद है मर्दों को, 4 निकाह याद है ना सारे मर्दों को, इस तरह रटा हुआ है, पैदाइशी रटा हुआ है, जबकि उसकी सही लॉजिक क्या है उसको कोई नहीं खोल करके देखता। फिर मैं वहां कहूंगा कि हमारा कसूर है, हमने क्यों नहीं अपनी जुमा के खुतबात में बताया कि 4। मैं बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अर्ज करूं, अभी हमने शादियां की हैं 2 रमजान से पहले, कोई जहेज नहीं दिया। मैंने लड़के वालों को बुलाकर बिठाया, तुम भी गरीब हो यार, तुम भी गरीब हो। वो कहते जी हमारी बिरादरी है, मलिक हैं हम लोग, यूं हैं, हम कर्जे ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा अल्लाह रसूल का अहकाम बताए, वो राजी हो गए। कोशिश की जरूरत तो है, हो सकता है बगैर देश की 2 शादियां अभी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको मुबारकबाद दूंगी। मैं ब्रेक ले लूँ, अब ब्रेक से आती हूँ तो फिर हम इस पे बात करते हैं। यही बात है कि जो सही और हक की जो बात है, जो अल्लाह की किताब कहती है, वो जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनकी ज़िंदगियां भी आसान होंगी और वो इन मुश्किलों से भी बचेंगे, जो और शादी जो मुश्किल है वो भी आसान हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान।
بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک. آپ کی کالز بھی ہم شامل کر رہے تھے اور آج جمعے کے حوالے سے جو ہمارے زندگی کے عام معاملات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ثروت آپا ہیں, عمار بھائی ہیں. آپ کوئی بات کہہ رہی تھی جو ہم آج شرعی حوالے سے جو بات ہوئی کہ جہیز جو ہے وہ تو شرعی نہیں ہے. حق مہر کی بات کی تھی تو میں ایک نیوز چینل کے اوپر ایک لائیو پروگرام ہوسٹ کیا کرتی تھی جس میں لوگوں کی کالز آتی تھی, ہم اس کے جوابات دیا کرتے تھے. اس بات کو اتنے سال گزر گئے لیکن میں یہ بات آج تک نہیں بھولی ہوں. وہ ایک لڑکی کی کال آئی تھی, اس نے کہا کہ میری ساس مجھے یہ کہتی ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی لڑکی اپنا حق مہر معاف کر دے اپنے شوہر کو تبھی وہ اچھی لڑکی کہلائے گی. بھائی کیوں معاف کر دے, یہ کون سی شریعت ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کو شریعت نے حق دیا ہے, مذہب نے حق دیا ہے حق مہر, تو اس ساس کے کہنے سے وہ کیوں معاف کر دے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب دین اور مذہب کو ہم نے اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا رکھا ہے تو ہم جس طریقے سے چاہیں گے چلائیں گے. اور مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہماری سوسائٹی جس میں گناہ کرنا آسان ہے, زنا آسان ہے, نکاح کرنا مشکل ہے, اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی مشکلات اور اتنی پریشانیاں کھڑی ہوئی ہیں. ہم لڑکیوں کے حقوق پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں, کبھی ہمیں لڑکوں کے رائٹس پر بھی بات کرنی چاہیے. کووڈ-19 کی وجہ سے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, اس میں مردوں کے اوپر سب سے زیادہ یہ ستم آیا ہے. اچھا ایک لڑکا جو کہ 30,000 20,000 40,000 نوکری وہ کر رہا ہے وہ بھی خوش نصیب ہے کہ اس کو اس دور میں روزگار حاصل ہے. اب اگر آج کوئی یہ چاہے کہ وہ 6 لاکھ روپے کا ولیمہ کرے, وہ 1 لاکھ روپے کا جوڑا پہنائے شادی کا, وہ اتنے تولہ سونا دے, وہ کہاں سے کرے گا؟ وہ کہاں سے کرے گا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری سوسائٹی ڈس بیلنس ہوگی, غیر متوازن ہوگی. اگر ہم پہلے دن سے دیکھیں, یہاں پر آپ کے پروگرام میں آپ موجود ہیں, میڈیا کے ذریعے آپ بات کر سکتی ہیں, صاحبان علم موجود ہیں, اگر ہم یہ طے کریں کہ ہم شادیوں کو آسان بنائیں گے, ہم جہیز کیا دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو, حق مہر اگر شرعی ہے تو پھر ہر طرف سے شریعت چلنی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ایک طرف شریعت چلے گی باقی دوسری طرف اپنی مرضی کے سارے کام ہوں گے, تو اس کے بعد پھر ہماری زندگی خود بخود آسان ہوگی. پھر اس کا اثر ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے. علامہ صاحب آپ کیا کامنٹ کر رہے تھے؟ شادی بناؤ شادی پر میری ایک ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو روحانی کلینک آن لائن پر مل جائے گی. اور ابھی ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے پورا باقاعدہ ایک سیشن کیا تھا, 10-12 منٹ کا وہ ویڈیو وہاں ملے گا. شادی بناؤ شادی ہے, گناہوں سے چھٹکارا, شادی کا سہارا, گناہوں سے چھٹکارا, یہ آپ لکھیں گے. اس میں ہم نے بڑی اوپن بات کی ہے جو شاید ہم یہاں پر بات بھی نہیں کر سکتے کہ آج کے نوجوان کس طرح گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں, وجوہات کیا ہوتی ہیں. والدین سوچتے ہی نہیں, والدین کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا, اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے نا تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. کیونکہ شادی کو لے کے لڑکے اور لڑکیوں کی آج کل خواہشیں بہت زیادہ ہو گئی. اس ایک ایونٹ کے لیے, اس ایک ایونٹ کو کرنے کے لیے یا وہ سارا سب کچھ سجانے کے لیے آپ اپنے نکاح کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو مطلب میں کہتی ہوں سنا کہ ہمارے یہاں مسلسل 1 مہینے پہلے سے جو پریکٹسز شروع ہو جاتی ہیں, لڑکی کے پارلر جانے کے سیشنز سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بجائے اس کو سورہ نور پڑھنا ترجمے کے ساتھ پڑھائیے. اس سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی کچھ کاؤنسلنگ کیجیے, اس کو بتائیے کہ آنے والی لڑکی کے حقوق کیا ہیں. اس سے اچھا ہے کہ اس لڑکی کو بٹھا کر کبھی سمجھائیے کہ بیٹا جس گھر میں جا رہی ہو اس گھر کے مکینوں کو اپنے گھر کا فرض سمجھنا. تو بہت سارے حالات تو اس سے ہی بہتر ہو جائیں گے. شادی سے پہلے دونوں کا, لڑکا لڑکی کا کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے. میں نے میری وائف نے انشاءاللہ اس پہ ہم نے ورکنگ شروع کر دی ہے, ہم کریں گے ابھی انشاءاللہ. رائٹ, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور آج کل شادیوں کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں, علامہ صاحب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, تو اچھی چیز ہے. اچھے کام جب آپ کرتے ہیں آپ کو ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے اور آپ سوسائٹی کے لیے بھی کچھ بہتر کر پاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. آپ آئے آج, آپ کا بھی بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ سے قصیدہ برد شریف کی درخواست بھی رہے گی اور انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی اگلے پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ایک آواز اور ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد. اللہ